السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کے گرفت میں آ گئی اور یہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ آخر اس قوم کے لوگوں پر عذاب کیوں آیا اور انہوں نے کون سا عمل کیا جو آج تک پوری دنیا کے لیے عبرت کا مقام بنے ہوئے ہیں؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بت کیوں بنی؟ تو ناظرین، انہی باتوں کو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور آپ کے والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ بھتیجے تھے۔ آپ کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرپرست میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط سے بہت محبت، جہاں بھی جاتے آپ کو ساتھ میں ضرور لے جاتے۔ جب انہیں اللہ کا حکم ملا کہ لوط کو سدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چنا گیا ہے، اللہ نے نئے نبی کو حکم دیا کہ وہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر سدوم کا سفر کریں اور فاسقوں کو اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائیں۔ سدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا، لیکن سدوم کے رہنے والے لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ذرا بھی نہ تھا۔ ہمہ وقت وہ گناہوں میں مصروف رہتے اور بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں ذرا بھی خوف نہ کھاتے۔ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام فعل ہم جنس پرستی تھا، یعنی یہاں کے مرد آپس میں زنا کاریاں کرتے۔ انسان کی تاریخ میں سدوم سے پہلے کسی جنس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر جلد ہی سدوم میں آباد اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے وضع۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن انہوں نے پختہ یقین رکھا اور امید کی اور دعا کی کہ وہ جلد ہی اپنے طریقوں سے باز آ جائیں گے اور اللہ کی راہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں ان کے رب کی یاد دلائی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حیران ہو کر شہر آپس میں بحث کرنے لگے، یہ شخص ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنایا ان کو بیویاں بنا کر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے بعد حضرت لوط نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اس طرح کے عمل کا کبھی حصہ بننے پر راضی نہیں ہوں گے۔ انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ حضرت لوط کی بات سن کر سدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہو گئیں۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے، لوط کو ان کے شہر سے بھگانے کا منصوبات بنانے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت لوط کو تنبیہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط، بے شک تم نکالے جانے والوں میں سے ہوگے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان سالہ سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی سدوم میں ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سدوم کا واحد مسلمان گھرانہ لوط کا گھر تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں اپنے مذہب پر ثابت قدم تھی، لیکن ان کی بیوی کافروں میں شامل رہی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے رب، فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں سدوم کی طرف بڑھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی
تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے سدوم کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے بارے میں بتایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایک کافر تھی، اس نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہوتے اپنے شوہر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ دیکھا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط کے گھر 3 نوجوان شخص آئے ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور ان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ حضرت لوط نے کہا، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، کاش میں تمہارے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا۔ پھر تینوں آدمی بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، اس لیے وہ تم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب ان لوگوں کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو پھر وہ لوگ غصہ ہو کر چلے گئے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی۔ جیسا کہ ہدایت دی گئی، حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے ان لوگوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازو کے کنارے سے پکڑ کر اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھر کی بارش کر دی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے سدوم کے باشندوں کی بیکار زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فعل بد سے بچائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو یہیں پر ختم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔